کچھ ایسی اذیتیں ہوتی ہیں جو اذیت ناک ہوتی ہیں، لیکن اگر غلامی میں آ جائے نا آپ تو وہ اذیت ناک نہیں ہوتی، اس چبھن میں مزہ آنے لگتا ہے۔ کئی درد بھی مزیدار ہوتے ہیں، کئی درد بھی، کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا تو اسے چھیڑو تو مزہ آتا ہے، اس لیے کہ کچھ درد بھی مزیدار ہوتے ہیں۔ آتش سے کسی نے کہا تو روتا بڑا ہے، اس نے کہا محبوب کی یاد میں تڑپتا ہوں، ابھی تو ایک دل ہے، میرے تو خواہش تھی کبھی دو ہوتے نا تو صحیح کر کے تڑپتا۔ رب نے دل ایک بنایا، کہتا وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ درد میں بھی مزہ ہے، پر شرط یہ ہے کہ لوگ درد میں بھی جینا سیکھیں۔ ہم نہ آرام میں جینا چاہتے ہیں، پنکھے کے نیچے جینا چاہتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں صحرا میں بھی نیند کا مزہ لینے کا طریقہ آئے، پھر زندگی کے سارے راستے آسان ہیں، پھر اقرار بھی مشکل نہیں۔ لیکن چونکہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، وہ والا قرار نہیں جو ایک مسلمان سے رب رسول کا مطالبہ ہے۔ حدیبیہ کے موقع پہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں کافروں کے ساتھ طے کی تھی نا، حضور نے نور بصیرت سے کی تھی نا، تو انہی شرطوں نے پھر فتح کے باب کھول دیے۔ ان فتحنا لک فتحا مبینا۔ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، رکھ لیں گے۔ پھر غور کریں، کوئی مسلمان اگر مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مسلمان ہو جائے اور وہاں سے وہ مدینے آئے گا تو حضور پناہ نہیں دیں گے۔ تو میرے بھائی، محبوب کی طرف سے آنے والا نہ صرف سوکھ ہی نہیں قبول کرنا چاہیے، دکھ بھی قبول کرنا چاہیے، دکھ بھی قبول کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نہ میٹھی میٹھی کے قائل ہیں، کڑوی کڑوی کے قائل نہیں۔ اگر وہ کبھی دکھ دینا تو محبوب کا دکھ بھی سکھ سمجھ کے قبول کرو۔ ہاں ہاں، اس کی طرف سے کانٹا ہے کبھی تو اسے پھول سمجھ کے قبول کرو، وہ چبھے گا نہیں، انشاءاللہ مزہ ہی دے گا، وہ قبول تو کرو نا۔ تو اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، تو وہ تو حدیبیہ میں آ گئے، حضور مجھے لے جائیں، تو نبی پاک نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے، ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا۔ اور یہ بیچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکے سے بھاگ کے مدینے آئے۔ یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے، میں بھاگ آیا ہوں، وہ بڑا ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ وہ آئے تو ادھر سے نا اس کے مالک نے ایک دو بندے بھی بھیج دیے رکا دے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں۔ یہ آئے اور رکا بھی آ گیا۔ اب ذرا منظر کو سمجھیں۔ ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری 99 باتیں مانی ہیں، ایک نہیں مانی، لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہاں کیا کیفیت ہے؟ بندہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، حضور میں مار سے بچتا ہوا آیا ہوں، جیل توڑ کے آیا ہوں، مجھے قبول کر لیں۔ ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں۔ اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تجھے واپس جانا پڑے گا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا، لہذا میری بیعت ہی گئی، چھٹی ہو گئی، ماحول ہی بڑا عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا واپس جا، لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا، پھر انہوں چولی پا لئیے مینے نو پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دا، سامنے والے نے تانا سمجھ کے دیا تھا پر یار کے نام کا تھا نا، اس نے کہا لا صحیح سونے کے نام کا ہے نا، تانا ہوا تو کیا ہوا، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر جھوٹا جھوٹ لئیے تے پیچھے ہٹیے نا، جھوٹا جھوٹ لئیے۔ اب لکھنے والے کا بھی اپنا انداز ہے نا، کہتے ہیں یہ بھی میرے لیے جھولا ہی ہے، یہ بھی آرام کی جگہ ہی ہے، جھوٹا جھوٹ لئیے تے پیچھے ہٹیے نا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا واپس جانا ہے، کہ سونے ٹھیک ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، یہ بھی میرے محبوب کا حکم ہی ہے۔ اور کیا بات ہے، میرے نبی وعدوں کے پکے ہیں، کیا بات ہے، حضور نے جو کہا کر کے دکھایا۔ کہتے ہیں میں واپس جا رہا تھا، ایک دو بندے ساتھ تھے، جب مدینے کی حد گزر گئی نا، حضور نے تو کہا تھا نا مدینے میں پناہ نہیں دینی، تو میں نے اس سے کہا یار تلوار بڑی سونی ہے، ذرا دکھانا۔ اس نے دکھائی تو ایک کی میں نے گردن کاٹ دی، دوسرا ویسے ہی بھاگ گیا، اور بھاگ کے حضور کے پاس آیا، جی اس نے تو مار دیا ہے۔ تو سرکار فرمانے لگے میں نے تو وعدہ پورا کیا تھا نا،
تم سے نہیں سنبھالا گیا تو معاملہ تمہارا ہے۔ اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، عرض کی حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا میاں حکم وہی ہے، مدینے میں ہم نہیں رکھ سکتے تم۔ مدینے میں صحابہ تھے نا، حضور کی باتوں سے خوشبو لیتے تھے، مدینے میں نہیں رکھ سکتے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینے کی سرحد سے نکل گیا، اس جگہ چلا گیا جو نہ مکے کی ریاست میں تھا نہ مدینے کی، ایک مقام ایس تھا جہاں میٹھے پانی کے کنویں تھے، وہاں رہنے لگا۔ حضرت ابو جندل کو پتہ چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا، وہ بھی جیل توڑ کے آ گئے، 70 بندے آ گئے، وہاں سے قافلے گزرتے تھے کافروں کے، یہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اگر مکے سے کوئی قافلہ گزرتا تھا تو ہم نے بھی ان کو پکڑا، کافر کا مال مال غنیمت اسباب بن گیا۔ اور وہ جب قافلہ لے کے آتے تھے تو ڈرے ہوتے تھے، اور ان کو تو ستایا تھا نا، کہتے ہمیں ستایا بڑا تھا، ہم تو انقلابی بن گئے تھے، ہم تو رکھ لیتے نا، بڑی منت کرتے، بڑی جان مشکل سے چھڑاتے۔ 70 بندے ہو گئے، پھر 300 ہو گئے۔ تب وہ بصیر کہتے ہیں دنیا مدینے جاتی تھی لیکن ہم تڑپتے تھے، ہم تڑپتے تھے، روت لنگ گئی ہے پھر باہر آندی تے اج چٹھیاں مدینے آئیاں نہیں۔ ہم تڑپتے تھے کہ یار کوئی موقع ملے، روز رات کو روتے تڑپتے۔ 300 انقلابیوں کا جتھا صبر سے بیٹھا ہے مدینے کی سرحد پہ، اندر آنے کی اجازت نہیں، پر غلامی میں روز اضافہ ہو رہا ہے۔ صبر دیکھو، غلامی میں روز اضافہ ہوتا ہے۔ تنگ آ گئے کافر، پہلے بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسی شرط منوائی ہے، کیسی شرط منوائی ہے کہ ان کا بندہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا جائے گا تو انہیں کرنا پڑے گا۔ پھر اتنے تنگ آئے کہ خود آ کے کہنے لگے حضور مہربانی کریں یہ شرط تو ختم کریں نا، اور ان 300 کو تو مدینے بلائیں، مہربانی فرمائیں۔ حضور بڑے خوش ہوئے، آج غلاموں کے نام پیغام لکھا، غلاموں کے نام پیغام لکھا، چٹھی لکھی حضور نے۔ چٹھی کس چیز کی لکھی؟ آ جاؤ یار مدینے آ جاؤ۔ چٹھی آئی مدینے آنے کے لیے، حضرت ابو بصیر کے نام چٹھی گئی، آ جا یار مدینے، آ جا تیرے نام پیغام سب لائی ہے سرکار نبی سے، اور آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ پیغام آیا۔ حضرت ابو بصیر اتنے بیمار تھے کہ نزع کا عالم تھا، لیکن اس عالم میں بھی انتظار تھا۔ اس آخری ویلے اکھیاں میریاں رات تکنائے تیرا تے سجنا کچھ بھی نہیں جانا، یہ پا جاویں ایک پھیرا تے سر میرے تے آن کھلوویں تے پھر پردہ رہ جائی میرا، سوکھا نکلے صاحب ظہوری یہ ویخ لوے مکھ تیرا۔ حضرت ابو بصیر کو نا وہ رکا گیا، حضور کی چٹھی گئی تو یوں چٹھی پڑی، حضور نے فرمایا آ جانا، رستہ کھل گیا ہے، تو آ جا، کھل گیا رستہ۔ دعا فرماؤ مدینے کے رستے کھل جائیں، کرو نا یار دعا مدینے کے رستے کھل جائیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سارے دکھ سنانے ہی مدینے جا کے ہوتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل اور کلیجے پھٹنے کو آ گئے، دعا کرو رستے کھل جائیں۔ حضور نے فرمایا آ جا تیرا راہ کھل گیا۔ حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں سرانے کھڑا تھا، حضرت ابو بصیر کے خط پڑھا، مسکرائے، اشارے سے کہنے لگے کہ دیکھ میرے نبی کا خط ہے، حضور کی چٹھی میرے نام آئی ہے، پڑھنا۔ تو میں نے بھی پڑھی، پہلے روئے پھر کلمہ پڑھا، پھر میرا ہاتھ تھاما، روح ہی پرواز کر گئی ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ وہ ظاہری جسم کے ساتھ تو مدینے نہ پہنچے، پر قبر میں گئے تو مدینے والے کی زیارت نصیب ہو، قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، قبر میں۔ حضرت ابو جندل کہتا ہے میں نے جنازہ پڑھا، اور اسی مقام پہ جہاں انہوں نے انتظار کیا تھا نا، وہ مقام میں انتظار ان کا مزار بنا، مزار کے ساتھ مسجد بنی، مسجد کا نام مسجد ابو بصیر رکھا گیا۔ انہوں نے اس انتظار میں جان دے دی، پر صبر کیا، شکوہ نہیں کیا۔